ایک جبریل کے ساتھ، بولیے ایک میکائیل کے ساتھ، ایک اسرافیل کے ساتھ، ایک 1000 کا لشکر آ رہا ہے، 3000 فرشتہ خدمت کرنے آ رہا ہے۔ بولیے 3000 فرشتہ۔ میں جملہ آسان نہ کر دوں ڈاکٹر صاحب، 3000 نوری، 3000 نوری سراج منیرہ کی خدمت کرنے آ رہا ہے۔ جنگ ہوئی، وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہمیں آواز آتی ہے زوم اقدم ہے زوم، ہم کہتے ہیں آواز کہاں سے؟ جب یہ آواز آتی تو ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے کسی کافر کی گردن کٹ کے الگ ہو جاتی، ہم کہتے ہیں میری تلوار چلتی، تلوار بعد میں آتی، گردن پہلے اتر جاتی۔ ہاتھ باندھ کے آقا سے پوچھتے ہیں آقا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ فرشتے تھے تیری تلوار چلنے سے پہلے اپنی ڈیوٹی کر دیتے تھے۔ لو جی بات مکمل کرتے ہیں۔ یہ جنگ کے دوران جب جنگ ختم ہو گئی، حضور نماز مغرب پڑھا رہے ہیں۔ بولیے کون سی نماز ہے؟ آخری بات ہے، ذرا گج کے بولو نا یار، کون سی نماز ہے؟ مغرب کی نماز۔ حضرت جبریل امین نے دیکھا صوفی صاحب کہ جنگ ہو گئی ختم، فرشتوں کو کہا چلو چلیں، جنگ ہو گئی ختم، اور واپس لے کے جانے لگے ہیں کسے؟ فرشتوں کو۔ مسند ابو یعلا کی یہ حدیث ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے پیچھے سے فرشتوں کو کہا چلو جی ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، کفار بھاگ گئے، مر گئے، اور میرے آقا نے جہاں جہاں کہا تھا نا وہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ صحابی کہتے ہیں جہاں جہاں حضور نے کہا تھا نا ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان، اے فلانے دے ڈگن دی جگہ جا، ایتھے فلانا ڈگ سی، اوتے فلانا ڈگ سی، اور کسے نے آقا نے کسے نے بھی نہیں پوچھیا ابو جہل آیا ہے، عتبہ آیا ہے، نہیں، 70 نشان حضور نے لگائے اور کسی سے نہیں پوچھا کہ جس کا لگا رہا ہوں وہ میدان میں آیا بھی ہے کہ نہیں، نہ بھی آتا۔ جب نشان لگ گیا ہے نا ملک الموت خود لے کے آئے گا اسے۔ حضور نے نشان لگا دیا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ، پھر بولو نماز پڑھا رہے ہیں، اور آقا نماز میں مسکرائے، این حالت نماز کے اندر نا جی مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور ہنسے، ہم نے نماز مکمل ہوتے ہی حضور سے کہا حضور ہنس کیوں رہے تھے؟ حضور ہنس کیوں رہے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں آگے منہ کر کے ہنسوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاہ صاحب ہنس رہے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے آگے کھڑا ہو کے یہ سید امام ہمارا ہنس رہا ہے، نہیں پتہ چلے گا، کیوں؟ آپ کی نگاہیں ہیں سجدہ گاہ پہ، ٹھیک ہے؟ میں صحابہ سے ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہوں، او غلاموں، او ذرا بتاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کے غلاموں یہ بتاؤ تو صحیح کہ نماز میں حضور کا مسکرانا تمہیں کیسے نظر آ گیا؟ اب صحابہ کی دوسری حدیث میں ساتھ ملانے لگا ہوں، اس کی کڑی پوری کرنے لگا ہوں۔ دوسری حدیث میں صحابی کہتے ہیں ہماری نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک ہم حضور کا دیدار نہیں کر لیا کرتے، ہم جب تک حضور کے چہرے کی سرخی کو دیکھ نہ لیتے ہم سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اب پتہ ہوا جو پہلی صف میں تھا وہ بھی دیکھ لیتا تھا، جو پچھلی صف میں تھا وہ بھی دیکھ لیتا تھا۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو یار؟ اور جو آخری والا ہوگا اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں اے صحابہ اکرام، آپ این حالت نماز میں مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو، آپ کی نماز نہیں ٹوٹ رہی، ان کی آواز آتی ہے نا این حالت نماز میں جو مصطفیٰ کا دیدار کرے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ قبول ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے دیدار سے وہ نماز عشق کی ہو، وہ عشق کی نماز ہو،
محبت کی نماز ہو، وہ عبادت ہو، وہ رد نہیں ہوتی، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یاد کہا نماز کے دوران حضور ہنس کیوں رہے تھے؟ بھائی سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ جبریل پہنچا واپس سدرہ پر جانے کے لیے، تو پہلے آسمان پہ پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ پہلے دروازہ آسمان کا بولیے نا، دروازہ بند تھا، تو جبریل نے آواز دی، کھٹکھٹایا آسمان کا، اپنی مرضی سے جیسے بھی تھا۔ حضور کہتے ہیں اس نے آواز دی، اوپر سے آواز آئی، کون؟ کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ میں جبریل سے پوچھتا ہوں، رہا جبریل پہلے بھی کبھی پوچھتے ہیں تجھے؟ جبریل کہتے ہیں نہیں، پہلے کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ سے پوچھے کون۔ میرے لیے پہلے آسمان سے لے کے سدرہ تک سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب جی چاہوں مفتی صاحب آؤں اور جب جی چاہوں میں جاؤں۔ لیکن کہتے ہیں آج مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے لیے دروازہ کس نے بند کر دیا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبریل ہوں۔ اوپر سے آواز آئی، کہاں سے آئے ہو؟ جنگ پہ گیا تھا۔ اچھا، ہو گئی پوری؟ ہو گئی پوری، واپس آ گئے؟ سارے آ گئے جی، سارے جاگ رہے ہو نا بھائی؟ اوپر سے آواز آئی، اجازت لے کے آئے ہو مصطفیٰ سے؟